السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ محرم الحرام کی ان مجالس کو سن رہے ہوں گے۔ آج ہماری محرم الحرام کی 8ویں مجلس ہے اور 8 محرم، 8ویں محفل، 8ویں مجلس، 8ویں نشست، بہت ہی کمال کے واقعے، اور اتنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں میری ان چھوٹی چھوٹی مجالس کو، اور اتنا زیادہ لوگ پھیلا رہے ہیں اور عجیب بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ میں فرما اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص میرے لیے قابل احترام ہے۔ عجیب بات کہ جس نے بھی یہ پھیلائی ہے اس کے کام بنے ہیں، اس کی الجھنیں ختم ہوئی ہیں، اس کے مسائل حل ہوئے ہیں، اس کی ناکامیاں دور ہوئی ہیں۔ آج کا یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں جو بیان کر رہا ہوں، علی بن حسین بن زید بن علی رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا اور مسرور، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں، غلام میرے پاس، لونڈی میرے پاس، رزق میرے پاس، سواری میرے پاس۔ یہ اہل البیت کی ہستی فرمایا میرا آمنا سامنا ہوا۔ آمنا سامنا ہوتے ہی مجھے فرمانے لگے یہ 100 دینار ہے، اگر تیری لونڈی مر جائے تو پھر اس سے اور لے لینا۔ اور میں نے درہم نہیں دیے، درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، کہ تجھے اگر میں درہم دیتا، لونڈی ملتی لیکن کمزور، جو تیری خدمت نہ کر سکتی، گھر میں تیرے ہاتھ نہ بٹا سکتی، میں نے تو یہ 100 دینار اس لیے دیے ہیں تجھے لونڈی ان پیسوں سے صحت مند، اچھی، تیرے گھر کی خدمت، تیرے بچوں کی خدمت، تیرے مال مویشی کی خدمت، نظام میں تیرا ساتھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میرے پاس تو لونڈی ہے، لیکن ایک خیال گمان ہوا کہ بڑوں کی بات ہے، اور بڑوں کی باتوں میں بڑی خیریں ہوتی ہیں، کہ بڑے جو بھی فرماتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اور یہ تو بڑوں کے بڑے ہیں، یہ تو بڑوں کے بڑے ہیں۔ اہل البیت کی ہستیاں، ان کے چشم و چراغ، ان کی لڑی، ان کی نسبتیں، اسی گھرانے کے شہزادے، یہ تو بڑوں کے بڑے ہیں۔ تو میں نے لے لیا۔ میں گھر گیا تو میرا غلام افسردہ دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے لونڈی مر گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا پانی پیا، بس یوں کہہ آئی اور وہ مر گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ والوں کی نظریں کتنی وسیع ہوتی ہیں، اور ان اہل البیت کی، ان آل رسول کی، اور ان محمد آل محمد کی نظریں کتنی عظیم ہیں، اور اللہ پاک جل شانہ سجدوں کی کثرت، سخاوت کی کثرت اور نسبتوں کی طاقت سے اللہ نے ان کو کشف کی دنیا دی ہے، اور ان کو کشف کا اور کمال دیا ہے۔ تو کہا میں نے ان پیسوں سے 3 دن تو سوگ کیا، اور 3 دن کے بعد جا کے میں نے ان پیسوں سے ایک بہت اچھی لونڈی لی۔ اب میں اور لونڈی، تو میں نے کہا جا کے بارگاہ میں ان کی خدمت میں جاؤں، سلام بھی پیش کروں، شکریہ بھی ادا کروں، اور شفقت کی دعائیں بھی لوں۔ بس یہ میرے جذبے تھے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اہل البیت ہیں، سخی ہیں، ضرورت مند، حاجت مند، کوئی دعاؤں کے، کوئی خیر کے آئے بیٹھے تھے۔ ہر بندہ جھولی بھر کے جا رہا ہے، ہر بندہ خیر پا کے جا رہا ہے، اور ہر بندہ اپنی مصیبتیں ٹلوا کے جا رہا ہے۔ کسی کو دعا دے دی، کسی کو تسبیح دے دی، کسی کو وظیفہ دے دیا، کسی کو کھجور دے دی، کسی کو درہم دے دیے، کسی کو دینار دے دیے، بس یہ سلسلہ چل رہا۔ تو فرمانے لگے میں لونڈی کو ساتھ لے کے بیٹھا، اور خاموشی سے میں بیٹھ کے میں آپ جناب کی توجہات کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے میری طرف توجہ فرمائے، آنکھ سے اشارہ فرمایا۔ میں قریب ہوا، میں نے کہا حضور آپ کا فرمان بلند رہے، مجھے حیرت ہوئی، آپ نے مجھے 100 دینار عنایت فرمائے تھے، اور واقعی ایسا ہوا کہ میں گھر گیا تو لونڈی فوت ہو چکی تھی، اور میں نے یہ لونڈی لی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا
کہ اگر آپ شفقت فرمائیں تو وہ 100 دینار میں آپ کو واپس کر دوں. فرمایا جلال کی نظروں سے ایسے دیکھا اور میں پگھل گیا. آل رسول کا جلال. اور میں سمجھ گیا کہ تو میری عنایات کا صلہ مجھے یہیں دینا چاہتا ہے, میں نے اللہ سے لینا ہے. ہم بے لوث خدمت کرنے والے ہیں, ہم بے لوث جھولیاں بھرنے والے ہیں, ہم بغیر غرض کے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, ہم بغیر غرض کے عطا کرنے والے ہیں. نہ معلوم میری لونڈی کو کیا ہوا. میری لونڈی بہت پڑھی لکھی تھی, سمجھدار تھی, باسلیقہ تھی. میں وضاحت کرتا جاؤں, پہلے دور میں لونڈیوں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی تھی, ان کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا, اور جب ان کو فروخت کیا جاتا تھا ان کی صفات ساری بتائی جاتی تھی سچ میں کہ ان کا در یہ صفت ہے, یہ صفت ہے, لہٰذا ان صفات کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے, اور جن کے اندر صفات کم ہوتی تھی ان کی قیمت کم ہوتی تھی. تو میری لونڈی کو پتہ نہیں کیا ہوا, عرض کرنے لگی آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت یہ سارا قصہ مجھے معلوم ہو گیا کہ پہلی لونڈی فوت ہو گئی, جناب کی بارگاہ سے 100 دینار ملے اور مجھے خریدا گیا. اور ایک بات اس نے کہا کہ میرا مالک روز رات کو اٹھ کے کہتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی لونڈی بچوا جس میں مجھے سرخ سکے ملے, سفید نہ ملے, سرخ سونے کے یعنی دینار ملے. اور کہا کہتا تھا, اور ہماری بہت تربیت کی, اس کا کام یہی ہے لونڈیوں کی تربیت کرتا اور فروخت کرتا. اور کہا جب آج 100 دینار میں مجھے فروخت کیا تو مجھے ایک بات کہی, جا یہ 100 دینار مجھے جو ملے ہیں مجھے اس میں خوشبو آ رہی ہے, مجھے اس میں خوشبو آ رہی ہے مدینہ کی. اور وہ تھیلی کو بار بار سونگتا تھا. کہا مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کی بارگاہ میں آ کے مجھے سمجھ آئی کہ مدینہ کی خوشبو سے مراد یہ خوشبو ہے, اور مدینہ کی خوشبو سے مراد یہ محبت ہے. لیکن لونڈی ایک سوال کر بیٹھی, کہنے لگی حضور اگر آپ شفقت فرمائیں تو مجھے کوئی کشف عطا فرما دیں. کشف سے مراد جیسے میرے مالک کی, میرے آقا کی کیفیت دل میں آپ نے پڑھ لی کہ جا تیری لونڈی فوت ہو جائے تو لے لینا, ایسے مجھے بھی کشف عطا فرما دیں. فرمایا آپ نے ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف سے دیکھا, اور دیکھ کے فرمانے لگے جب رات ہو جائے, وہ شام کی رات ہو یا صبح کی رات ہو, شام کی رات سے مراد مغرب کے بعد, صبح کی رات سے مراد فجر سے پہلے. یہ سرکار کا فرمان تھا. شام کی رات ہو یا صبح کی رات, تو تنہائیوں میں بیٹھ کے, دل کی کیفیتوں میں بیٹھ کے یا علیم پڑھا کر, یا علیم ہو, یا علیم ہو, یا علیم ہو, یا علیم. اے علم رکھنے والے اپنے علم میں سے علم عطا فرما. اے ساری کائنات کو اپنے علم کے احاطے میں ایک مٹھی, ایک انگلی میں قدرت کی, اے رکھنے والے مجھے بھی اپنے علم میں سے علم عطا. فرمایا میں پڑھتا ہوں, مجھے میرے والد نے یہ عطا فرمایا, اور ان کو ان کے والد نے عطا فرمایا, اور ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ان کو عطا فرمایا. میں یا علیم اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, کوئی تعداد نہیں فرمائی. عشق عشق ہوتا ہے. وجدان سے پڑھا کر, اندھیروں میں پڑھا کر, ڈوب کے پڑھا کر, وجدان کو پڑھا, وجدان سے پڑھا کر, استغراق سے پڑھا کر, غرق ہو جا. استغراق کہتے ہیں غرق ہو جا. کوئی نہ مجھ کو یاد رہے, تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. استغراق سے پڑھا کر. فرمایا کچھ عرصہ پڑھتا رہے, پھر فرمایا میری طرف دیکھا, میری لونڈی کی طرف نہیں, دیکھ کے فرمایا دیکھ جلدی نہ کرنا, قدرت کے فیصلوں کا انتظار کرنا, اور قدرت اپنے فیصلوں میں تیرے دل کو منور معطر کر دے گی, اور تیرے دل کے اندر سے کشف کی دنیا نہیں بلکہ کشف کے چشمے پھوٹیں گے. بس فرمایا میرا مدعا مجھے مل گیا, لونڈی بھی مل گئی اور وہ دل کی دنیا بھی مل گئی. میں اٹھا, میں نے تو نہ کیا عمل, میں نے اپنے آپ کو سست پایا. یہ لفظ ہے سست پایا, کوہتا پایا. میری لونڈی نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا. کچھ ہی عرصے کے بعد کہا میری لونڈی جو کہتی تھی وہ ہو جاتا تھا, اور پہلے سے مجھے آگاہ کر دیتی تھی, آج یہ حادثہ ہو جائے گا آپ یوں بچ کے رہیں, آج یہ کام ہو جائے گا آپ یوں بچ کے رہیں, آپ نے فلاں فیصلہ کیا ہے یہ غلط ہے, اس فیصلے کو یوں بدل دیں. میری لونڈی جو کہتی تھی, کہا مجھے وہ قصہ بھول گیا.
یا علیموں والی واقعہ. میں نے ایک دفعہ پوچھا اے اللہ کی بندی تجھے کہاں سے ملا؟ کہا میرے آقا آپ بھول گئے، آپ آل البیت کے قدموں میں بیٹھے تھے اور آل کی زندگی میں ان شہزادوں نے یہ عطا فرمایا تھا. کہا مجھے یاد آیا. پر اس کے بعد کہا کہ لونڈی آگے نکل گئی، اس کو کشف کی دنیا مل گئی. کشف کی دنیا میرے ہر فیصلے پہ کہہ دیتی. مثلا آپ نے یہ رشتہ کرنا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ رشتہ کرے نہ کرے، یہ کاروبار کرے نہ کرے، یہ کام کرے نہ کرے، یہ سفر کامیابی کا ہے یا ناکامی کا ہے، اس بندے کے دل میں میرے لیے کیا ہے، محبت ہے، نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، جادو کس نے کی ہے، جنات کیسے میرے پر مسلط ہیں، یا یہ بیماری ہے، جادو ہے یا جنات ہیں، مجھے کیسے تشخیص ہوگی، میں کیسی بیماری کو سمجھ سکوں گا؟ میں ہر چیز کو جادو سمجھتا رہوں یا ہر چیز کو بیماری ہی سمجھتا رہوں یا ہر چیز کو نظر بادی سمجھتا رہوں؟ یہ جب کشف کی دنیا، دل کی دنیا کھلتی ہے اور ان آل رسول کی نسبتوں کی برکت سے، ان کے فرمان کی برکت سے، پھر کائنات ساری کی ساری اللہ پاک ایسے ہے جیسے سامنے شیشہ ہے اور ہر چیز ایسے واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے. بر فرمایا شام کے اندھیروں اور صبح کے اندھیروں یا علیمو ڈوب کے وجدان کے ساتھ پڑھا کر، یا علیمو یا علیمو، اللہ کا نام اور بہت طاقتور نام. کیا خیال ہے؟ کیسا وظیفہ ملا، کیسی تسبیح ملی، کیسا علم ملا، اور ہماری زندگی کی ضروریات میں سے اہم ترین چیز ہے. ہم فیصلے غلط کر بیٹھتے ہیں اور ساری زندگی ان فیصلوں پہ پچھتاتے ہیں. یہ عمل کرنے والا، یہ محنت کرنے والا فیصلوں پہ نہیں پچھتائے گا. کمال چیز ہے. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آل رسول کی قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے. وہ کائنات کو نور دے کر گئے ہیں، روح دے کر گئے ہیں، روحانیت دے کر گئے ہیں، وہ کائنات کو خیریں دے کر گئے ہیں اور برکتیں دے کر گئے ہیں. آپ کے لیے تحفہ ہے، ضرور کیجیے. انشاءاللہ یہ ہماری ساری مجالس اور نشستیں چلتی رہیں گی. پھیلاتے رہیں، بتاتے رہیں، لوگوں کی خیر اور بھلا کرتے رہیں. سوچیں یہ یا علیموں کا عمل مجھے ملا، میں خود ہی کر لیتا، آپ کو کیوں بتاتا. جتنا پھیلائیں گے آپ کا سینہ وسیع ہوگا، اس میں نور آئے گا، اس میں روحانیت آئے گی، اس میں نورانیت آئے گی، اس میں برکتیں آئیں گی اور کشف کی دنیا ایسے پردے ہٹ جائیں گے. ضرور پھیلائیں اور ضرور کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریں یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے.